میرے بچے، میرے لال، میری جان کے ٹوٹے، میرے بگو گوشے، میں کتنی دفعہ بتاؤں، کیا کیا سمجھاؤں، مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں۔ ہماری گڈ لک کہہ لیں یا بیڈ لک کہہ لیں، فرام دا ڈے ون ٹل ناؤ نا، یقین کرے جو بھی ٹکرا ہے نا اس کے، اور وہ ہائی پروفائل ہی ٹکرا ہے نا، لو پروفائل بندہ تو ہمارے مقدروں میں رب تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہے نا بھائی، کم از کم میرے مقدروں میں نہیں لکھا ہوا، جس کو دیکھا نا وہ ہائی پروفائل ہے۔ اس کے پریزیڈنٹ پاکستان سے تعلقات ہیں، اس کے پرائم منسٹر سے ریلیشنز ہیں، اس کے ڈیفرنٹ منسٹرز کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہیں، چیئرمین نیب، ڈی جی نیب، انویسٹیگیشن آفیسر نیب، ڈی جی ایف آئی اے، پولیس، ایف بی آر، آنریبل ججز کے ساتھ، اور ملک کی 17 ایجنسیوں سے ان کا تعلق ہے، جبکہ شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے، کاؤنٹنگ بہرحال ان کی غلط ہے، نہ میں ان کی کریکشن کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت ایجنسیاں کتنی ہیں، لیکن اور پورے پاکستان کا میڈیا ان کو جانتا ہے۔ کاش 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 کہ یہ جتنے پاورفل لوگ ہیں نا، جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں، میں لو پروفائل لوگوں سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں نا، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے، میں ہر دفعہ انہی کو مخاطب کرتا ہوں، انہی سے ہی نہایت ادب اور احترام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، فریاد ہی کر سکتا ہوں نا میں، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا بگاڑ سکتا ہوں ان کا نا، کہ بھائی چھوڑ دو یار، راجہ ریاض غلط آدمی ہے بھائی، ٹرک کی بتی سارا کچھ بھائی، آپ سچے نا، راجہ ریاض جھوٹا۔ راجہ ریاض ایک انتہائی لو پروفائل بندہ، ایک کامن پرسن، ایک عام آدمی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مینگو آدمی، راجہ ریاض تو وہ ہے۔ آپ سارے ہائی پروفائل ہیں، کس جگہ پہ آپ کے ریلیشنز نہیں ہیں؟ بات ہوتی ہے تو بس میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، ٹیرا کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں سیف الرحمان نیازی کے بینک اکاؤنٹ صرف اوپن کرانے کے ٹائم ان کے پاس ککھ نہیں ہوتا پلے، وہاں پہ آ کے جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ پیں ہو جاتی ہے۔ کاش میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ یہ تمام احباب اگر آج بھی یہ جتنے ہائی پروفائل صاحبان ہیں نا، یہ اگر آج سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، بار بار کہتا ہوں ناٹ انکنڈیشنلی، شرائط رکھیں، صاحب بھائی کو بھی بیچ میں باؤنڈ کریں، لیکن کوئی فزیکل، کوئی پریکٹیکل، کوئی لاجیکل، کوئی ایسی چیز سامنے لائیں نا کہ جس میں اس شخص کے لیے ٹیکنیکلی، فزیکلی، لیگلی اس کے لیے کوئی ایشو نہ بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ یہ جتنے ہمارے ہائی پروفائل صاحبان ہیں، جب بیٹھنے کی بات ہوتی تو ان کی ایک ہی بات ہوتی، جی ساڑھے پیسے کڈو تو باقی کھان خسماں نوں، تو پھر آگے سے سیف الرحمان نیازی کا بھی جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر جی تسی کھاؤ خسماں نوں۔ اب مجھے یہ بتائیں اس میں راجہ ریاض کیا کر سکتا ہے، مجھے یہ بتا دینا، یا تو پھر راجہ ریاض کے ہاتھ میں کچھ ہو، تو اس لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک کیس کا تعلق ہے تو بڑی ایک سادہ سی بات، میں ہمیشہ ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں، پچھلے 1.5 سال سے میرا آج کا سٹینس تو نہیں ہے نا بھائی، سیکیور انیکس تو یہ کتنے مہینے پہلے آئی ہے، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میں کہتا ہوں جی 2 منٹ کے لیے اس کو بیچ میں سے نکال دینا آپ، سیکیور انیکس کو، فرض کر لیتے ہیں نا کہ سیکیور انیکس والا آئیڈیا ہی نہیں آیا تھا، آپشن بی والا آئیڈیا ہی نہیں آیا تھا، او بھائی بات صرف اتنی سی ہے نا کہ کیا کہا تھا میں نے، آج بھی وہی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک کیس تو یہ صاحبان مجھے دکھا دینا، جو بار بار جو نیب کا اداروں کا جو رستہ دکھاتے ہیں نا، کوئی ایک سنگل کیس بتا دیں کہ جی فلاں ایم ایل ایم کمپنی کا اتنے سالوں سے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے، کسی
ایک بندے کو آج دن تک کلیم ملا ہو؟ MLM کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بضد ہیں۔ اب اگر وہ بضد ہیں تو پھر بات وہی ہے نا، کیا ہوگا؟ 2 پیشیاں، 4 پیشیاں، لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یار ٹرک کی بتی ہم جس کو کہا کرتے تھے نا، وہ ٹرک کی بتی نہیں تھی، اس نے ایک سلیوشن، ایک درمیانی رستہ دے دیا تھا۔ کاش کہ صرف 1 مہینہ اکتوبر کا ہی دیکھ لیتے نا، تو پتہ تو چل جاتا نا کہ یہ ٹرک کی بتی ہے یا یہ واقعی جینون بتی تھی بھائی۔ یہ وہ گرین سگنل تھا کہ وہی جسے کہتے ہیں نا چہل پہل، وہی خوشیاں، وہی خوشحالیاں جو ہے وہ رواں دواں ہو جانی تھی، وہ صرف سگنل آن ہونے کی دیر تھی، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ پھر دوسری بات، ماشاءاللہ سارے ہائی پروفائل ہیں نا، سارے لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے نا، پورے پاکستان میں جان پہچان ہے نا۔ راجہ ریاض تو اکیلا شخص تھا نا۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ نے پاسٹ میں غفار خان کی آپ نے آواز سنی، آپ نے شاہ فیصل کی آواز سنی، آپ نے اجاز کی آواز سنی، کرنل صاحب ہیں تو وہ خیر اتنا وہ گروپوں میں وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اور کتنے ایسے نام ہیں، یہی خالد جاوید چودھری صاحب کیا یہ اینٹی نہیں تھے؟ سید قمر زیدی صاحب کیا یہ اینٹی نہیں تھے؟ اور کتنے لوگ تھے؟ اکیلا راجہ ریاض تھا نا وہ بھائی، کسی کی منت کی، کسی کا ترلا کیا، کسی کی ٹھوڑی پکڑی، کسی کے پیر پکڑے کہ بھائی یہ لاکھوں خاندان ہے یار، پلیز کچھ نہ کریں۔ میں جتنے یہ میں نے نام لیے اور جن کے میں نام نہیں لے سکا ہوں، او بھائی میں تو آخری سانس تک ان کا احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے میری شکل دیکھی نا۔ صاحب بھائی تو اس وقت جیل میں تھے، انہوں نے میری بات کو آنر کیا، میں ان کا احسان مند تھا، احسان مند رہوں گا۔ وہ لوگ کبھی بھی نہیں بولے، لیکن اب جب ان کو یہ نظر آیا کہ یار راجہ ریاض کو تو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے، نو ہی از نتھنگ، ہی از نو مور، تو اگر وہ بولتے ہیں تو میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر راجہ ریاض اکیلا ہوتے ہوئے بھی اگر یہ تمام صلح صفائیاں کر کے میٹر کو بڑا سکون کے ساتھ اگر لے کے جا رہا تھا، اب تو الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جید علماء کرام، مشائخ اعظام، اور اس میں بہت اچھے اچھے ٹاپ لیڈرز کا نام ہے نا۔ آپ ذرا مجلس شورا کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر ان کو ڈاکٹر مدنی صاحب جیسے جو ہے وہ ایک عالم دین کی سربراہی جو ہے وہ حاصل ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پازیٹیو اٹیمپٹ کی جائے نا تو یقیناً کسی نے کوئی ایک دوسرے کا باپ دادا نہیں مارا ہوا، باتیں ہمیشہ فائنلی ٹیبل پہ آ کے ہوتی ہیں، جتنی بڑی سے بڑی جنگ بھی اگر ہو نا، تو اگر ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، اوکے میں کہتا ہوں جی راجہ ریاض کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں، آپس میں بیٹھیں، لیکن شرط یہ ہے، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کی تھی، کہ جب ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں گے نا، وہ جو ایک نعرہ لگتا ہے نا جی سب سے پہلے پاکستان، یہاں نعرہ یہ ہوتا ہے جی سب سے پہلے بس میرے پیسے کٹو، یہاں پہ سب سے پہلے میں اس چیز کو ذرا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو بھی لوگ اٹیمپٹ کریں وہ نعرہ یہ لگائیں، میں سب سے آخر میں، مجھے پیسے سب سے آخر میں چاہیے، میں اگر نکلا ہوں تو یہ نعرہ ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے اپنے پیسے چاہیے ہیں اور میں ان 5 لاکھ خاندانوں کی بہتری کے لیے نکلا ہوں۔ There is a huge of difference in this statement کہ مجھے تو میرے پیسے چاہیے لیکن میں ان 5 لاکھ خاندانوں کی بہتری چاہتا ہوں، جو یہ کہے کہ یس اپنے بھی چاہیے بھائی، لیکن مجھے ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے بھی پیسے چاہیے ہیں، تو جب اجتماعیت کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں خیر بھی ہوتی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور کاش کہ ان لوگوں کو یہ میری بات سمجھ میں آ جائے، تو میرا نہیں خیال کہ جو بات میں کہتا ہوں یہ معاملات جو ہے ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ، میں کہتا ہوں 2 مہینے لگ جائیں گے یار، انشاءاللہ پازیٹیولی ریزالو ہو سکتے ہیں، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ میں کیا بار بار میں بین بجاؤں گا میری جان،
उम्मीद है अब आपकी तसल्ली हो गई होगी। थैंक यू।